ہمارے اکابر جو تھے، جس میں کہتے ہیں نا ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میرے ذہن میں جو بات ہے نا میں وہی کہوں گا، مجھے تم تقریر کے لیے لے کے جا رہے ہو مسجد میں تو مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگانا، جو مجھے کہنا ہوگا میں کہوں گا۔ ہمارے اکابر ایسے تھے۔ اس دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یار اگر فلاں مسئلے پہ بات کی نا تو فلاں فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اگر صرف لوگوں کی ناراضگی کو دیکھا جائے نا تو پھر انسان جو ہے نا یہاں پر بیٹھے اور اپنے منہ کو تالا لگا کے بیٹھے، کیونکہ سب کو راضی رکھنا کسی خطیب کسی عالم کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کچھ راضی ہوتے ہیں، کچھ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ہر زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کر بھی انسان حق بات نہ کہے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ کہیں ریڑھی لگا لے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہاں بیٹھ کے تو حق بات ہی کرنے آتا آدمی، اور اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، دیکھیں بات مضبوط ہو، لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ لہجہ سخت کرنے سے بس اوقات فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بات سخت ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے فلاں مسئلے پہ بات کی نا تو کچھ طبقہ ناراض ہو جائے گا، اور فلاں مسئلے پہ بات کی تو کچھ فلاں طبقہ ناراض ہو جائے گا، فلاں مسئلے پہ بات کی تو فلاں طبقہ ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ حضرات پھر کیا ہے 20 سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی حق بات نہیں کہہ پاتے، کہ ہر ایک کو راضی رکھنے کے چکر میں وہ حق بات سے رہ جاتے ہیں۔ تو چند لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو جاتی ہے اس سے۔ اور اگر آپ نے حق بات اور صحیح بات چھپا کے رکھی تو 40 سال بھی اور 30 سال بھی اور 20 سال بھی آپ کے مقتدی رہیں گے، لیکن ان کو شریعت کی بات نہیں پتہ چل سکے گی، ان کو شریعت کے مسائل نہیں معلوم ہو سکیں گے، ان کے عقیدے درست نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے اگر چند ایک کی ناراضگی مول لینی پڑ جائے تو یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اکثریت کو ناراض کرنا یہ بری بات ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا لہجہ ایسا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب آدمی مخالف نظریے پر طنز کرتا ہے۔ طنز سے کبھی کسی کو ہدایت نہیں ملتی ہے، دلائل سے لوگ سمجھتے ہیں بات۔ دلائل آپ دے دیں، اپنی دلیل پیش کر دیں، اور اگر آپ کے خلاف کوئی دلیل ہے اس کا آپ نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے، اس سے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کسی کا مخالف سمجھتے ہیں، اس مخالف کے اوپر آپ طنز کریں گے، استہزاء کریں گے، تو پھر کبھی کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس میں یہ تو ہو جاتا ہے کہ 4 بندے آپ کے حق میں کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے نعرے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ نعرے لگانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، اور اکثریت ایسی ہوتی ہے جو یا تو متنفر ہو جاتی ہے یا ان کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔